لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک انتہائی سرعت کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے. بڑے ہی قیمتی دن اور بڑی ہی قیمتی راتیں ہیں جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں اور آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج آپ بھائی 21واں روزہ ماشاءاللہ رکھ کے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. دعا فرمائے مالک ہم سب کے روزے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ پہلے 2 عشروں کی نسبت کچھ زیادہ فضائل کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں 2 ایسی عبادات ہیں جو پہلے عشروں میں نہ تھیں. نمبر 1 اعتکاف اور نمبر 2 لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسے ممتاز کرتی ہیں. اعتکاف آخری عشرے کا مسنون عمل ہے اور اس کی فضیلت، اس کی خیر و برکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے وہ بیان فرمائی ہے.
اور لیلۃ القدر اس کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تلاش کرو. نزول قرآن کی رات ہے اور نزول ملائکہ کی رات ہے اور ایسی رات ہے کہ جس میں سال بھر کے امور طے پائے جاتے ہیں. اور یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن عظیم میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ اعلان فرمایا ہے. اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں سورہ دخان میں ایک اور انداز سے اللہ کریم نے بیان فرمایا. 25ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورہ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم. فرمایا کہ یہ بڑی ہی برکتوں والی رات ہے. اللہ نے اس میں اپنا قرآن نازل فرمایا ہے اور اس میں فرمایا کہ سارے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس آیت کو 15 شعبان پہ منطبق کرتے ہیں، 15 شعبان کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ یہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو ایک رات میں نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. تو وہاں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن اللہ نے جس میں نازل کیا ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے، وہی لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں آتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو بہرحال یہ عظیم ترین رات ہے اور یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کو دیگر مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں. اس کا ایک اپنا امتیاز ہے، یہی اعتکاف بیٹھنا، لیلۃ القدر کا ملنا اور روزے رکھنا، نماز تراویح کا ادا کرنا، قیام اللیل اور قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ماہ مقدس ماہ رمضان کو دیگر مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں. اس کی اپنی شان ہے، ایک اپنا مقام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ البقرہ دوسرے پارے میں اعلان فرماتے ہیں، مشہور آیت مبارکہ آپ احباب نے اکثر سنی ہوئی ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. اور میں یہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہم نے لوگوں کی ہدایت رکھ دی ہے. حق اور باطل میں فرق جو ہے یہ کر دینے والی کتاب ہے. اور فرمایا کہ جو اس مہینے میں ہو، زندہ ہو، صحیح حالت میں ہو، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. جو مریض ہے، جو مسافر ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ مشکلات میں نہیں ڈالتا. اور فرمایا کہ اللہ آسانیاں اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ تم اپنی گنتی بھی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بھی بن جاؤ. تو یہ ایسا مقدس مہینہ ہے. اچھا، جہاں اس مہینے کے امتیاز والی چیزیں عبادات ہیں، روزے کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں، قیام اللیل کی صورت میں، جہاں یہ چیزیں اس ماہ مقدس کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں، وہیں یہ ماہ اقدس فتوحات کا مہینہ بھی ہے. صرف عبادات کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ بڑی بڑی فتوحات کا مہینہ بھی ہے، جہاد و قتال کا مہینہ بھی ہے، دعوت اللہ کا مہینہ بھی ہے. اس مہینے کے اندر ایسی ایسی فتوحات ملی ہیں کہ جو اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیم و ترویج کے لیے،
اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہیں، ایسی ایسی فتوحات اس مہینے کے اندر اللہ نے دی ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام کا باقاعدہ جو پہلا معرکہ تھا، غزوہ بدر جسے ہم کہتے ہیں، کفار کے ساتھ حق اور باطل کا پہلا معرکہ یوم الفرقان، وہ اگر پیش آیا ہے تو اس ماہ اقدس میں آیا ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری، اور وہ ایسا معرکہ تھا کہ جس میں مٹھی پر مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو ناکوں چنے چبوائے اور جزیرۃ العرب میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی تھی۔ عرب کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ یہ مسلمان ایک قوم ہے جن کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری بڑی فتح، اور بھی فتوحات اللہ کریم دیتے رہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ جزیرہ عرب میں یہ اتنی بڑی فتح اس کے بعد ملی ایک کہ جس میں پورے جزیرہ عرب کے لیے اسلام کے دروازے کھول دیے، فتح مکہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی فتح اگر ملی ہے تو ماہ رمضان المبارک میں ملی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کریم نے ایسی فتح سے نوازا، بغیر لڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، بلکہ اب وہ منتظر تھے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بال پرس نہیں ہے، جاؤ سب کو معاف کرو۔ اور لوگ جوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ فتح مکہ جیسی بڑی فتح بھی اگر ملی ہے تو وہ ماہ مقدس ماہ رمضان میں ملی۔ اور اس کے بعد 93 ہجری میں ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کو ملی، اسپین کی فتح کی جو بنیاد ہے، یورپ کی فتح کا جو آغاز ہوا ہے 93 ہجری میں 20 رمضان سے لے کے 28 رمضان کے درمیان یہ فتح ملی۔ طارق ابن زیاد کی قیادت میں 12,000 مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ناکوں چنے چبوائے اور انہیں شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہ ایسی فتح تھی کہ اس کے بعد یورپ کے دروازے کھل گئے اور وہاں بھی اسلام جو ہے وہ اس کا پرچم لہرا گیا۔ اور پھر اس کے بعد منگول قوم ایک بہت بڑی قوم گزری ہے۔ منگول سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی اور ہلاکو خان کے زمانے تک انہوں نے آدھی دنیا میں تباہی مچا دی تھی۔ سمرقند سے لے کے دمشق تک انہوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر یہی منگول قوم جو ہے یہ مصر کے اندر داخل ہوئی ہے، حملے کی کوشش کی ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی ریاست تھی مسلمانوں کی، مملوکوں کی، انہوں نے اپنے سے سینکڑوں گنا بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ وہ کافر تھے، یہ مسلمان تھے۔ یہ بھی ماہ رمضان کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ معرکہ پیش آیا ہے اور اس چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو رمضان المبارک میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد منگول دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے اور آہستہ آہستہ تمام مسلم علاقے جو ہیں وہ آزاد ہو گئے۔ اور پھر چلتے چلتے آگے چلیے، ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان، اس کا قیام بھی عمل میں آیا تو ماہ رمضان میں آیا۔ ہمارا اصل جو یوم آزادی ہے وہ تو رمضان میں ہی آتا ہے نا جی، 14 اگست کو تو چلو مناتے ہیں لوگ، لیکن اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک میں ہمارا یوم آزادی ہے۔ اسی ماہ اقدس کے اندر جدید دور کی، بر صغیر کی سمجھ لیں، پہلی اسلامی ریاست جو خالصتاً اسلام کے نام پہ قائم ہوئی، پاکستان، یہ بھی اسی ماہ اقدس میں وجود میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی رحمت فرمائے اور اسے حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے، ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ اسے محفوظ فرما دے، امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ وطن عزیز بھی اگر مارز وجود میں آیا ہے تو اسی ماہ اقدس میں آیا ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے، یہ اتنے مار کے صرف یہی نہیں اور بھی بہت سارے ہیں، یہ سب معاملات جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماہ مقدس ماہ رمضان یہ صرف زبان کے چٹخاروں کا مہینہ نہیں ہے، یہ لمبی لمبی نیندیں سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ روزہ رکھ کے تو سارا دن روزے کو بہلانے کا مہینہ نہیں ہے کہ اب وقت کیسے گزارنا ہے، ٹائم کیسے پاس کرنا ہے، روزہ کیسے نبھانا ہے، یہ صرف ان باتوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ اصل میں
اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر، اپنی آرام گاہوں سے نکل کر، اپنے آرام و سکون کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے پرچم کو ہاتھ میں لے کے اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اسلام کی نشر و اشاعت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک دعوت اللہ کے ذریعے، جہاد و قتال کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے اسلام دشمن کافروں کی سرکوبی کرنے کا مہینہ ہے، اور دین حنیف کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینے کا مہینہ ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ صدائے دل نواز پوری دنیا کو سنانے کا مہینہ ہے، دنیا بھر کے اندر پہنچانے کا مہینہ ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، یہ آواز پوری دنیا کے اندر پہنچا دینے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان، ماہ مبارک یہود و حنود کی سازشوں کو اور قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کر کے دبانے کا مہینہ ہے، اور کتاب اللہ کو سینے میں بسا کر سنت رسول اللہ کو بدن پہ سجا کر پوری دنیا کفر کو اسلام کی اصل روح دکھا دینے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اس کو ایسے ہی ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، جی روزہ ہے، جی اب کیا کریں، روزہ ہے، بس روزے میں ہم باقی سارے دنیا کے کام کر لیتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کھلا تھا، آپ نے دیکھا یہ نا کیا ہوتا رہا، کیا کچھ نہیں کرتے رہے ہم روزے کی حالت میں۔ کئی ایسے بھی تھے جو چھوڑ دیتے ہیں روزہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ توفیق دے روزہ رکھنے کی، لیکن بہت سارے ایسے بھی روزہ رکھ کے کام کرتے ہیں۔ لیکن دین کا کام، یہ مہینہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا مہینہ، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، مالک ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ تو خیر میرے بھائیوں، جہاں یہ ماہ مبارک عبادات کا مہینہ ہے، جہاں یہ ماہ اقدس فتوحات کا مہینہ ہے، اور جہاں یہ ماہ اقدس اس قدر جو ہے وہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، وہیں یہ ماہ اقدس اسلام کی کچھ عظیم ترین شخصیات کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ اقدس میں بڑے بڑے نام ہیں جو اللہ کے پاس چلے گئے۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ افطاری کے وقت کچھ سیٹیں خالی ہوتی ہیں، پچھلے رمضان میں وہ سیٹیں جو ہیں وہ بھری ہوئی تھیں، وہ وجود، وہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس رمضان وہ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح چند سال پہلے ہمارے والدین ہیں، بھائی ہیں، اور بہت سارے اعزاء و قارب ایسے ہیں کہ جو داغ مفارقت دے چکے ہوتے ہیں۔ ہر رمضان میں اگر بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ یاد ضرور آتا ہے کہ یار پچھلے رمضان میں ہمارا فلاں پیارا ہمارے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ اسی ہفتے کے دوران استاد الاساتذہ، استاد العلماء شیخ عبد الحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی وفات پا گئے ہیں۔ جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث تھے، اور 60 سال سے وہاں وہ پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، 60 سال سے 85-86 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ جتنے بھی علماء ہیں اکثریت ان کی شاگرد ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ ان کا صدقہ جاریہ بھی قبول فرما لے۔ ہمارے تو دادا استاد تھے، مطلب میرے جو استاد ہیں وہ ان کے شاگرد تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال ماہ رمضان بڑی بڑی عظیم شخصیات کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اسلام کی خاتون اول، ازواج مطہرات میں زوجہ اول، امہات المؤمنین میں ام اول، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ، سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسنین کریمین کی نانی محترمہ، اور شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ساس محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ۔ اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو غالباً ان کی وفات ہوئی، اور وہ اسلام کی وہ تھی اصل میں خاتون اول۔ آج کل تو بہت ساری خاتون اول بنی ہوئی ہے نا، کبھی کوئی خاتون اول، کبھی کوئی خاتون اول۔ اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ ایسی ان کی خدمات ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکے۔
کوئی اہم موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آقا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اور انہوں نے اس وقت اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پیارے آقا علیہ السلام باہر سے زخمی حالت میں آتے، لوگوں کے تانے سن سن کے دل زخمی ہو چکا ہوتا، لوگوں کے پتھر کھا کھا کے جسم زخمی ہو چکا ہوتا، آقا گھر میں تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے زبان کے مقدس کلمات سے، خوبصورت الفاظ سے اپنے سرتاج کے دل پہ پھاہے رکھتی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کے جسم کے زخموں پہ پھاہے رکھا کرتی تھی۔ اور ان کے وہ تاریخی جملے خطب حدیث میں موجود ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکرم الضیف۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ غیروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ تو مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جس سال ان کی وفات ہوئی، نبی رحمت علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ اور اسی ماہ اقدس کی 17 تاریخ کو علم و عرفان کی ایک مثال، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، رفیقہ رحمت کائنات، محبوبہ حبیب کائنات، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، ان کی وفات بھی اسی ماہ اقدس میں 2210 احادیث کی راویہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہے۔ اور صحابہ اکرام کی مفتیہ، اگر صحابہ کو کسی مسئلے میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو اصلاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی۔ وہ پاکیزہ خاتون، وہ خاتون جنت، وہ بھی اسی ماہ میں جو ہے وہ رخصت ہوئی، اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ وصیت کر دی کہ میرا جنازہ بھی جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں اٹھے، کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے میں بھی نہ پڑے۔ اور یہی الفاظ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی منقول ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ خواتین تھیں کہ جن کی پاکیزگی کی گواہیاں اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہیں، لیکن ان کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے جنازوں میں بھی غیر محرم کی نگاہ برداشت نہیں کرتی تھیں۔ آج ہمارے گھروں کی خواتین کہتی ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، آج کہتی ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، ان لوگوں کے دل صاف نہیں تھے کہ جن کے دلوں کے بارے میں مالک کا اعلان ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے، ان کے دل پاک نہیں تھے۔ جب پردے کا حکم قرآن میں آیا تو کائنات کی سب سے عظیم ترین اور سب سے پاکیزہ ترین خواتین نے کائنات کے سب سے عظیم ترین اور سب سے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ کیا تھا۔ آج ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی دل کا پر، اور یہ جو اپنا بازاروں کی صورتحال ہے، اللہ کی پناہ، اتنے مرد بازاروں میں نہیں ہوتے جتنی خواتین بازاروں کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ میں تو یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بات ہے، گورنمنٹ سارے ڈرامے بند کر کے تاجر حضرات بیچاروں کو وقت دے کہ وہ اپنا کام کریں، لیکن لاک ڈاؤن کرنا ہے تو 2 قسم کا لاک ڈاؤن کر دے، 2 قسم کا لاک ڈاؤن یہ ضرور کرے گورنمنٹ۔ اس سے انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، خیر و برکت بھی اترے گی، اللہ کی رحمت بھی اترے گی۔ ایک خواتین کا لاک ڈاؤن کرے کہ خواتین بازاروں کے اندر نہ آئیں۔ صحیح بات ہے، کل تھوڑا سا چکر لگانے کا موقع ملا ہے، اس طرح جسم کے ساتھ جسم جو ہے وہ مس کیا ہونے ہیں، ہر جو ہے وہ پورے کا پورا وجود ہی ساتھ مس ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، تیرے جسم کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ چھیل دیا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تیرا جسم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مس بھی کرے تھوڑا سا۔ یہاں تو کوئی پلہ ہی کچھ نہیں رہتا۔ خواتین کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ بھائی کیا ضرورت ہے خواتین کو بازار میں جانے کی جب مرد موجود ہے، سر پہ محرم موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے، مرد کو چیز لے کے آتا ہے، خاتون کو پسند ہی نہیں آتی۔ پسند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاتون جو ہے وہ مرد کے لیے تیار ہو، اپنے خاوند کے لیے تیار ہو، خاوند کو دکھائے۔ جب اس نے سب کچھ خاوند کے لیے کرنا ہو تو پھر خاوند کی ہر چیز پسند آئے گی، لیکن جب غیروں کے لیے کرنا ہے، نمود و نمائش کرنی ہے، دوسروں کو دکھانا ہے، پھر خاوند کی چیز کہاں سے پسند ہے؟ اور پھر ایک یہ بھی بڑی مصیبت ہے، او جی ہمارے دل نہیں ہے، ہم نے بھی تو جو ہے وہ باہر نکلنا ہوتا ہے، کو ہوا بدلی ہو جاتا ہے۔ عجیب بات، ابھی ہوا بدلی کرنی بازار میں جا کے؟ نکلنا ہے باہر تو اپنے محرم کے ساتھ نکلو، ورنہ اللہ نے تو کائنات کی سب سے عظیم ترین خواتین سے کہہ دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور حج جیسے مقدس سفر کو بھی بغیر محرم کے حرام قرار دیا ہے، حج پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، یہاں بغیر محرم کے ٹولیوں کی ٹولیاں، ٹولیوں کی ٹولیاں بازاروں کے اندر پھر رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ تو خیر، ایک تو خواتین کا لاک ڈاؤن ہو اور دوسرا نماز کے وقت میں لاک ڈاؤن ہو۔ حکومت وقت یہ کام کر دے، باقی سارے لاک ڈاؤن ختم کر دے، انشاءاللہ کسی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت ایسی نازل ہوگی۔ یہ کرونا ہے تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، یہ سازش ہے تو پھر بھی ختم ہو جائے گی، جو کچھ بھی ہے اللہ برباد کر دیں گے، غیروں سے نجات بھی دے دیں گے، یہ کام کر کے۔ ویسے مجھے حیرانگی ہے، صحیح بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ اتنی آزمائش کے بعد اب تو دکاندار خود ہی اعلان کر دیں گے کہ بھائی اب دکانیں کھلیں صحیح، نماز کے وقت دکان نہیں کھولیں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی آزمائش ہے، ہو سکتا ہے دکاندار خود ہی کہہ دیں کہ نماز کے وقت دکان، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ جب مسلمانوں کے بازار کھلے، مسلمانوں کے بازار کھلے، حالت یہ ہے اذان ہو رہی ہے، اذان اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، 2 مہینے تک حکومت کے کہنے پہ 2 مہینے تک دکانیں بند رکھی ہیں، نقصان اٹھایا ہے، خسارے میں گئے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پہ 15 منٹ دکان بند کرنا گوارا نہیں کرتے، جو خسارے کا باعث بھی نہیں ہے، فائدے کا سبب ہے، فائدے کا سبب ہے۔ 15 منٹ نماز کے لیے بند کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخری بات، دو تو یہ امہات المؤمنین اس ماہ اقدس میں رخصت ہوئی ہیں، اور ایک شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت بھی 21 رمضان کو، ماہ رمضان میں جب ہوئی 21 رمضان کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیدنا علی المرتضیٰ سے ہمیں سچی محبت ہے تو پھر ان کی سیرت و کردار اپنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عقیدت میں عقیدہ بگاڑ لیتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں اپنا کردار نہیں سنوارتے۔ ان کو اللہ کے برابر کر دیں گے، مشکل کشا کے نعرے لگائیں گے یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی تعریف قرآن میں بھی اللہ نے نماز کے حوالے سے کی، فرمایا رکعن سجدہ، رکوع و سجود کرنے والے، اور وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت بھی نماز کے لیے جاتے ہوئے ہوئی، نماز پڑھنے جا رہے تو شہید ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں ان کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ باقی یہ مسجد کے معاملات جو ہیں، اس حوالے سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے جو مرضی ہو، مساجد کے معاملات ہمارے ہی ذمے ہیں، اللہ نے ہم سے ہی کام لینا ہے، تو سارے بھائی بڑھ چڑھ کے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے مسجد کا جو ہے وہ سامنے رکھا کریں اور اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ احباب کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا